معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ عجم جدید اردو نظم کے حوالے سے ایک مختصر مگر اہم سوال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عام طور پہ یہ سوال آتا ہے کہ جدید اردو نظم کے موضوعات بیان کریں یا جدید شاعری کے موضوعات بیان کریں۔ تو دوستو، جدید اردو نظم کے موضوعات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان شعراء کی شاعری میں کسی اہم شے کے کھونے کا احساس ہمیں شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے اپنے خواب کے کھونے کا نام دیتے ہیں اور بعض لوگ اسے اپنی اقدار، اپنی روایات اور اپنی تہذیب کے کھو جانے کا نام دیتے ہیں۔ دراصل 1947 کے بعد کے کاروباری اور مادی قسم کے معاشرے میں برصغیر کا دانشور اور اہل علم طبقہ ایک عظیم قسم کے ضیاع کے احساس سے دوچار تھا۔ وہ عام انسانی زندگی سے انسانی قدروں اور روایات کے خاتمے کا ایک احساس تھا کہ جس معاشرتی خوشحالی کا اجتماعی خواب دیکھا گیا تھا وہ تقسیم اور فسادات کے دوران چکناچور ہو گیا تھا۔ شاعر کی امتیازی حیثیت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ خود کو معاشرے کا، سماج کا حصہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سماج سے الگ نہیں رکھتا۔ اسی احساس نے اقبال اور ترقی پسند شعراء سے اخلاقی، افادی، مقصدی قسم کی شاعری جو ہے وہ لکھوائی ہے۔ جدید اردو نظم میں ہمیں سماجی صورتحال کی عکاسی نظر آتی ہے اور اس شاعری میں معاشرے اور فرد کے آپس کے ٹکراؤ اور باہمی کشمکش کو دکھایا گیا اور بدلتے ہوئے معاشرے کو براہ راست اس شاعری میں موضوع بنایا گیا کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس نے تجارت اور صنعت کو فروغ دیا ہے۔ یہ معاشرہ انسانی قدروں سے، اخلاقیات سے خالی ایک معاشرہ ہے۔ اس معاشرے نے انسان سے اس کا ایک تشخص، اس کی پہچان چھین لی ہے، اس کی شخصیت، اس کی صورت کو مسخ کر دیا ہے۔ جدید نظم میں صنعتی نظام اور اس کی ہولناکیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ اس نظام نے کس طرح ہماری زندگی کے ڈھانچے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور مفاد پرستی، مرگ پرستی اور تنہائی بھی جدید نظم کا موضوع ہے۔ جدید نظم کا انسان جو ہے وہ انسانوں کے ہجوم میں رہتا ہوا بھی تنہا ہے۔ اس کے ارد گرد کیونکہ انسانوں سے زیادہ مشینیں ہیں، اسی طرح موجودہ دور کی بے روزگاری، حالات اور معاشرتی مسائل، نوجوانوں کے مسائل بھی جدید نظم کے موضوعات ہیں۔ اسی طرح عورت اور مرد کے جنسی تعلقات کو بھی جدید نظم میں بیان کیا گیا ہے اور ان تعلقات میں رومانیت نہیں ہے بلکہ ان تعلقات کو جبلی فطرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ شکریہ۔